یاد ما هم باش نجف رفتی کاظمی. خوب امتحان ہے. آج ہم ذرا سے گھبرا جاتے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، مولا کیوں نہیں آ رہے؟ وہ چیک کیا جا رہا ہے. مولا کیسے آئے؟ چیک کریں گے نا، ایسے تو نہیں آئیں گے. ٹیسٹ لیں گے. یہ ٹیسٹ ہے، ہم ٹیسٹ فیز میں اس ٹائم ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. اب لوگ لڑکھنا شروع ہوتے جا رہے ہیں. روایات ہے آخری دور میں اتنا اٹالا اور پٹخا جائے گا جیسے چھانی جاتی ہے نا، غرب و غبار کیا جائے گا. جو خالص ہوگا نا بس وہی بچے گا، بس وہی بچے گا. وہ مشہور واقعہ میں ابھی مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں ذرا، کیونکہ آپ نے تو سنا نہیں ہوگا، بہت دور ہے، تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آیت اللہ خوئی کے والد محترم نجف سے نکلے بغداد جاتے ہوئے. رستے میں ایک شہر آیا ہلا سے گزر رہے تھے تو بازار میں دیکھا کہ ایک گھر پہ گنبد سائز کا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا مقام امام زمان. یہ امام زمانہ کا مقام ہے. وہی تعجب کیا انہوں نے کہ یہاں پہ امام زمان کا مقام کیسے کہا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر جگہ جو تھی یہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شیخ علی، اور وہ بہت زیادہ امام زمانہ کو یاد کرتا تھا، بہت گریا کرتا تھا، بہت مناجات کرتا تھا، امام کو خطاب کرتا تھا مولا آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ آنکھیں ترس گئی ہیں مولا، میں تیار ہوں. میرا شہر چھوٹا سا ہلا شہر ہے، اس میں 1000 جوان ہیں جو تلوار چلانا جانتے ہیں، مولا آپ کو تو 313 چاہیے. بہت روتا، بہت گریا کرتا. اتنا زیادہ رویا ایک دن جو ہے وہ شہر سے باہر چلا گیا اور دشت کے اندر گریا کرتا رہا. دیکھا کہ ایک عربی لباس میں جوان آیا. کہا کہ شیخ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنے امام کا انتظار کر رہا ہوں. کہا ہم تمہارے امام ہیں. جب یہ سنا امام کے قدموں میں پڑ گیا، رونے لگا، گریا کرنے لگا. وہی ساری باتیں، مولا کیوں نہیں آتے؟ مولا آ جائے، مولا آپ کو 313 چاہیے، میرے شہر میں اچھے خاصے لوگ تیار ہیں، تلوار چلانا جانتے ہیں. امام فرماتے ہیں ہمیں 313 خالص چاہیے، خالص. کہا مولا ہمارے پاس بہت ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ فلانا جو کسائی ہے تمہارے محلے میں اس کو 2 دمبوں کو اپنی چھت پہ جا کے باندھ دو. جمعرات کو سب کو بلا لو، میں جمعرات کو تشریف لاؤں گا. خوش چلا گیا، اس کا صاحب کے پاس چلا گیا. دیکھو امام نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے تو 2 جانور لے کے چھت پہ باندھ دو پہلے سے اور آ جاؤ. سب آ گئے. دیکھا کہ نور آیا اور اس کی چھت پہ آ کر خاموش ہو گیا. تو سمجھ گئے کہ امام آ گئے ہیں. امام نے پہلے جو ہے وہ اس قصاب کو بلایا، کسائی کو بلایا، نام لیا، اوپر گیا. تھوڑی دیر امام نے کہا کہ دیکھو ایک جانور جو ہے اس کو قربان کرو اور اس کا خون جو ہے وہ اس نالی سے نیچے جانا چاہیے جو جا رہی ہے. اس نے ویسے ہی کیا. اب یہ نیچے ویسے ان ہزاروں میں سے انہوں نے بہت سلیکٹ کر کے 40 لوگوں کو کیا تھا ہزاروں میں سے. اب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر امام نے اس سے گفتگو کی ہوگی اور یہ صحیح نہیں ہوگا. امام نے سے گردن کاٹ دی، خون آ گیا. تھوڑی دیر بعد امام نے شیخ علی کو بلایا. وہ اوپر گئے، اس نے جا کے دیکھا کہ قصاب تو بیٹھا ہوا ہے، ایک جانور بھی ہے. تو پھر مولا نے اسے کہا کہ دوسرا جانور بھی قربان کر کے خون بہا دو. اب جب دوسرا بھی خون نیچے گیا، یہ جو نیچے 40 کہتے تھے کہ ہم خالص ہیں، کہنے لگے کہ یہ دونوں شخص جو اوپر گئے تھے یہ تو ہم میں سب سے بہترین تھے، اگر ان کا عمل ایسا ہے تو پھر ہمارا تو عمل اچھا نہیں ہے. بھاگ گئے. پھر امام نے کہا شیخ علی سے جاؤ لوگوں کو بلاؤ. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں. امام نے کہا دیکھا ہم تمہیں کہتے تھے نا ہمیں خالص چاہیے، جسے یہ یقین ہو کہ اس کے عمل سے امام راضی نہیں ہیں، وہ کیسے امام کا ساتھ دے گا؟ کیسے دے گا مجھے بتائیں.
اور اگر وہ راضی تھے اپنے عمل سے تو پھر انہیں یہ خوف تھا کہ ہمیں امام کی راہ میں مار دیا جائے گا، تو بھی بھاگ گئے، تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. خوبی آسان نہیں ہے، جتنا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا امتحان سخت ہوتا جائے گا.